دوستوں آج 27 رمضان المبارک کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والو، جو شخص بھی نبی پاک کا بتایا ہوا یہ عمل کر لے گا اس کے مقدر تبدیل ہو جائیں گے، اس کی قسمت کھل جائے گی۔ اللہ پاک پورے سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے طرح طرح سے آسانیاں فرمائی ہیں اور آج وہی آپ کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہا ہوں۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے جس کے اندر روایت آتی ہے اور اس کے اندر دو احادیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 27ویں شب لیلۃ القدر کے حوالے سے نقل کی گئی ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظائف اتنے مستند ہیں کہ جب کوئی بندہ لیلۃ القدر کی رات میں ان اعمال کو کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے نصیب کو کھول دیتے ہیں۔ اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا یہ کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جب بندہ فرش پہ بیٹھ کر عرش اعظم کی یہ تسبیح پڑھتا ہے تو عرش پہ بیٹھا ہوا رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل، بتایا ہوا یہ وظیفہ جب آپ لوگ اس رات میں پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کے مقدر کے تمام دروازے کھول دے گا۔ اللہ والوں، جب کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے طرح طرح کی آسانیاں فرماتا ہے، جس کے اندر سب سے ادنی آسانی، سب سے ادنی اس کی جو پریشانی ہے اس کو ٹینشن فری کر دیتا ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 99 ٹائمز 99 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی 99 قسم کی بیماریوں کو اس کے جسم سے دور کر دیتا ہے، جس میں سب سے ادنی بیماری کا جو ذکر ہے وہ ٹینشن کا ہے۔ اللہ والوں، اگر آج ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری زندگیوں میں ٹینشن ہی سب سے زیادہ ہے۔ ٹینشنیں ہمیں اتنی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ ٹینشن فری وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آج کی رات آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو نوافل بھی بتائے جائیں گے اور نبی پاک کے خاص بتائے ہوئے دو وظائف وہ بھی بتائے جائیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کو ٹینشن بہت زیادہ ہے تو یہ حدیث ٹینشن فری حدیث ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ وظیفہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے کی جو ادنا جو نیکی ہے وہ یہ ہے ادنا کہ آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، اگر آج دوسرے بندے کو بھی دیکھا جائے، ہر دوسرے بندے کو، تو وہ پریشانیوں میں ہی گھرا ہوا نظر آتا ہے، وہ ٹینشن میں ہی نظر آتا ہے، بی پی کی گولیاں کھاتا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ تو آج کی رات اگر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں گے تو اللہ پاک آپ کو ٹینشن فری زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس رات میں قرآن پاک مکمل ہوا، اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کے اندر ہے لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته جبل لرأيته، اگر ہم جبل پہ بھی نازل کر دے، جبل جو کہتے ہیں وہ پہاڑ کو کہتے ہیں، جبل پر بھی نازل کر دے تو ہمارے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن حبیب ہم نے اس کو تمہارے سینے پر نازل کرا، جبل لرأيته خاشعا متصبعا من خشیت اللہ۔ اللہ والوں، تو خشیت اللہ جو ہوتا ہے یہ خوف سے لرزا دینے والا۔ تو اللہ والوں، اگر ہم اس آیت کی مناسبت سے اس رات کی فضیلت کو لیں کہ اس رات میں قرآن مکمل ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر، سینے اتھر پر وہ نازل ہوا، اور قربان جائے ہمارے نبی پاک کی عظمت پہ کہ وہ جو قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا اور پہاڑ اللہ پاک کی خشیت سے، اللہ پاک کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن
قرآن نبی پاک کے سینے پر اترا اور وہ ٹھہر گیا، اور ہمارے نبی پاک کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن آپ نے اپنے سینے پہ اتروایا۔ اللہ والوں، یہ نبی پاک کی شان ہے، اور اسی تحت اس رات کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور آج کی رات میں آپ لوگوں کو مستند وظائف بھی بتانے والا ہوں۔ لیلۃ القدر کی رات میں سورۃ القدر کے اندر آتا ہے کہ جبریل امین روح القدس اترتے ہیں اور فرشتوں کا ایک بہت بڑی جماعت اترتی ہے جو کہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ اللہ والوں، آج آپ کی خدمت میں نبوی نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیلۃ القدر جو کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل، اگر اس رات کی فیوز و برکات سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے آج کے یہ خاص وظیفہ بالخصوص کر لینا ہے۔ کسی صورت آپ لوگوں نے ان اعمال کو نہیں چھوڑیے گا، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ ایک بار اس عمل کو کر لیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ آپ کے مقدروں کی معراج ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، آپ لوگ بالکل ہی کوئی بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں جہاں سے آپ کو اجالے کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ، بتایا ہوا یہ عمل لیلۃ القدر کی رات میں کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی، آپ کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس گھر میں غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، اللہ والوں، لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیا جاتا ہے، رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ صرف جو بندہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ پاتے، اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے جو نجات کا عشرہ ہے 21ویں روزے سے شروع ہوتا ہے، تو آپ اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے اور ان 5 طاق راتوں میں جاگ کر قیام کرتے، نوافل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال پڑھتے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ والوں، آج وہی نفل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہی تسبیحات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کی اور میرے نبی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ والوں، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اللہ والوں، آج لیلۃ القدر کی رات ایک ایسا نبوی عمل لے کر آیا ہوں، آپ نے صرف یہ 3 کام کسی صورت نہیں چھوڑنے۔ انشاءاللہ یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، رب کریم آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ آپ نے لیلۃ القدر کی رات کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ لیلۃ القدر کی رات کا خاصم خاص اور شرطیہ عمل ہے، اس لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ کے ملک میں لیلۃ القدر کی رات آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ یہ عظمت والی رات ہے، یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنے خزانے بھی مانگتا ہے نا، تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والوں، رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور آج لیلۃ القدر کی رات ہے جو کہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ دوستوں، آج کی رات کا خاصم خاص اور شرطیہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، کسی صورت اس عمل کو مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں موجود ہیں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک نقطہ ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر ابھی تک آپ ویڈیو کو اسکپ کر یا کاٹ کر دیکھ رہے ہیں تو اب آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا، وقت ضائع کیے بغیر آج لیلۃ القدر کی رات کے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ درکار ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا اعمال ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے، اور آپ اس وظیفے کو کیا بھی کرتے تھے۔ اگر چند منٹ نکال کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے
اگر آپ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتے ہیں، شب قدر کی رات میں یہ 3 اعمال کر لیتے ہیں، تو جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ آج مل جائے گا۔ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، وہ میری دکھیاری بہنیں جو کئی سالوں سے ماتھا رگڑ رگڑ کر تھک چکی ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا جا کر تھک چکی ہیں، لیکن پھر بھی حاجات پوری نہیں ہوتی، پھر بھی جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، پھر بھی جوان بیٹوں کو روزگار نہیں ملتا، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، ہر قدم پر ناکامی، مایوسی، ڈپریشن، پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آج لیلۃ القدر کی رات یہ 3 کام کسی صورت مت چھوڑنا۔ آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول و منظور ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جس حاجت کو، جس مقصد کو، جو خواہش لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے غیبی خزانے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ورنہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ والوں، آج آپ کے دیے ہوئے یہ چند منٹ انشاءاللہ ہرگز بھی ضائع نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ نبوی وظیفہ ہے، وہ نبوی عمل ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، یا پھر بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، جاپان سے ہیں، مسقط سے ہیں، دبئی سے ہیں، ملائیشیا سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، انشاءاللہ یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ کچھ لوگ تو اس رات میں یہ 3 اعمال پڑھ رہے ہیں تو کبھی فرشتے آ جاتے ہیں، کبھی کچھ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے اپنی حاجات کو پا لیتے ہیں، اور کچھ یہ 3 اعمال کو مکمل کرتے ہی ابھی ہاتھ ہی اٹھتے ہیں تو لیلۃ القدر کی رات میں رمضان کی برکتوں سے، سعادتوں سے، رحمتوں کو لے کر کامیابیوں کے لیے غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں اور بندے کو مالا مال کر جاتے ہیں۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کا بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا۔ آج لیلۃ القدر کی رات کی قدر و کر لو، کیونکہ اس کی قدر و منزلت آپ لوگ نہیں جانتے، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کا ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں، اس میں ہمیں 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں عام دن میں 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اور رمضان کی جب جمعہ آتا ہے تو اس میں 700 گنا دیا جاتا ہے۔ لیکن آج تو لیلۃ القدر کی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں کے برابر آپ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، اتنی ہی نیکیاں دی جائیں گی۔ یعنی 2 نفل پڑھیں گے تو سمجھ لیں 1000 سال تک 2 نفل پڑھنے کا ثواب آپ کی جو ہے وہ نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ویسے ہی ہمارے کھاتے میں نیکیاں بہت ہی کم ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں۔ آج وقت ہے رب کی ذات کو منانے کا، اور رب کی ذات کو منانے کا سب سے واحد جو نسخہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات ہی ہیں، اور وہی تعلیمات میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، لیلۃ القدر کی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ نوافل کا آپ باکثرت اہتمام کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے بھی آپ یہی فرماتے تھے کہ صحابہ اس رات میں اپنی کمر کس لو، اپنے کام تم پہلے ہی نمٹا لو، اور آخری کی 5 راتوں میں تمہیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اور 27ویں رات ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس رات میں قرآن پاک اترا، اور زیادہ تر اکابرین بھی یہی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ ختم القرآن کی رات ہے، وہ رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی 27ویں شب میں آتی ہے۔ یہ مستند اقوال ہے جو میں نے آپ کے آگے پیش کیا، جو روایت میں نے آپ کو بتائی یہ مستند ہے، اور تمام جتنے بھی مکتب فکر ہیں ان سب کی اس کے اوپر اجماعات ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اس پر راضی ہے۔
اللہ والوں، اور آپ لوگوں کی خدمت میں جو عمل جو وظیفہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج لیلۃ القدر کی رات ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ وظیفہ نہ پڑھ پائیں۔ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنی بھی دنیا میں مسلمان ہیں ان سب تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور سب کے سب اس عمل، اس نبوی نسخے کو کر سکیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اگر آپ لوگ کسی اور کو بتائیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ مجھے عطا فرمائے گا، کیونکہ میرے رب کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اگر تم دوسروں کے لیے آسانی کرتے ہو تو پھر میں تمہارے لیے آسانی کرتا ہوں۔ تم دوسروں کے کاموں میں، اگر تم میرے کاموں میں لگ جاؤ گے تو پھر میں تمہارے کام میں لگ جاؤں گا۔ تو اسی لیے ہمیں آج اللہ رب العالمین کے نظام سے بھی جڑنا چاہیے اور ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے، اس بات پر عہد اٹھانا چاہیے کہ ہم آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کریں گے اور اللہ رب العالمین کے نظام کا حصہ بننے کی پوری کوشش کریں گے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، روزوں کی پابندی کریں گے، حج کی ادائیگی کی پابندی کرنے کی پوری کوشش کریں گے، زکوٰۃ اور فطرہ دینے کا پورا اہتمام کریں گے۔ کچھ لوگ فطرے کے متعلق بھی پوچھتے ہیں، تو بات یہ فطرہ آپ لوگ لازمی جو ہے صدقہ فطر دینا یہ واجب ہوتا ہے، آپ نے عید کی نماز سے پہلے بالخصوص دینا ہے۔ کوشش کریں کہ آج کی رات ہی نکال دیں صدقہ فطر جو بھی آپ کا بنتا ہے، کیونکہ آپ کے جو روزے ہیں وہ محلق ہو جاتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان اور وہ رب کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو اللہ والوں، جب ہم لوگ صدقہ فطر عطا کر دیتے ہیں تو ہمارے جو معاملات ہیں ان میں آسانی ہو کے وہ روزے ایک اچھے انداز میں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، صدقہ فطر آپ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے بالخصوص ادا کر دینا ہے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگ وظیفے کی طرف چلیں کہ وظیفہ آپ لوگوں نے کون سا کرنا ہے۔ اس سے پہلے دعا آپ لوگوں کے لیے کر دیتا ہوں۔ 27 رمضان المبارک ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج کے دن آپ لوگ بالخصوص اس خصوصی دعا میں شامل ہوں تاکہ اس کی برکات سے مستفیض بھی ہو سکیں اور اپنے جو مسلمان بھائی ہیں، جو امت محمدیہ ہے، اس کے لیے بھی دعا کر سکیں۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے اپنی شان کریمی کا واسطہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، 27 رمضان المبارک ہے۔ میرے مولا، آج کی رات جو بھی اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں میرے مولا ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا، جو لوگ بھی تنگ دست ہیں ان کو تنگ دستیوں سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو کشادہ روزگار عطا فرما۔ میرے مولا، جن کے والدین ابھی جن کی طبیعتیں ٹھیک نہیں ہے، پریشان حال ہے، میرے مولا ان سب کو شفاء کلی نصیب فرما۔ جتنے بھی حاضرین ہیں جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں عزیز و اقارب جو بھی ہیں اس وقت وہ بھی کہیں پر بھی پریشان حال ہے، بیمار ہے، میرے مولا سب کو شفاء کلی نصیب فرما دے۔ میرے مولا، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے۔ میرے مولا، آج کی رات ہم سب کی بد قسمتوں کے تعلق کو کھول دے، ہمارے مقدروں کے تمام دروازوں کو کھول دے۔ میرے مولا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائے گا۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا، جو گناہ چھپ کے کرے، جو ظاہر میں کرے، جو علل اعلان کرے، میرے مولا ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جہنم کی آگ سے بچا میرے مولا، اس آگ سے بچا، اس دہکتی ہوئی آگ سے بچا میرے مولا، جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں لے لے۔ میرے مولا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا امتی بنا دے۔ میرے مولا، ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادت میں خشوع اور خضوع عطا فرما دے۔ میرے مولا، مرتے وقت ہمیں اپنے حصے کی تمام ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا، ہمیں نظام عالم میں کام کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا، ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا سلف صالحین کی جماعت میں شامل فرما دے۔ فلسطین اور جتنے بھی غزہ کے مسلمان ہیں ان سب نہتے مسلمانوں کی میرے مولا تو غیب سے مدد فرما۔ میرے مولا، جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ میرے مولا، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے۔ آمین
आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। अब चलते हैं वजीफे की तरफ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ कौन सा वजीफा है। अल्लाह वालों, ये मिशकात शरीफ की हदीस है। अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, आपका इरशाद है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब लैलतुल कदर की इस पाक रात को पालूं तो मैं इस रात में क्या करूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा, जब तुम्हें ये रात मिल जाए तो आपने इस रात में नवाफिल पढ़ने हैं, और सिर्फ नवाफिल ही नहीं पढ़ने, आपने ये दुआ भी पढ़नी है। अल्लाह वालों, ये दुआ आपकी स्क्रीन पर आ भी रही होगी, और मैं एक बार आप लोगों को ये दुआ पढ़कर भी सुना देता हूं। आहिस्ता आहिस्ता सुनाऊंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। फिल्टर्स की वजह से कभी अल्फाज ऐसे होते हैं कि चप जाते हैं, दब जाते हैं, तो उससे ये होता है कि आप लोगों को यूं लगता है कि शायद हमें अरबी पढ़ना ही नहीं आती है। तो इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ूंगा। आराम से पढ़ने का हरगिज मतलब ये नहीं कि मुझे पढ़ना नहीं आता। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वु तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ये आप लोगों ने दुआ पढ़नी है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ है। ये मिशकात शरीफ के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है, और इसका तर्जुमा भी समात कर दे, और जो मैं आपके आगे स्क्रीनशॉट लगाऊंगा उसमें तर्जुमा भी आ जाएगा, तर्जुमा भी लिख दूंगा। यानी ए अल्लाह इज़्ज़ा वजल, बेशक तू माफ फरमाने वाला है और तू माफी देने को पसंद भी करता है, लिहाजा मुझे तू माफ फरमा दे। अल्लाह वालों, इस दुआ को आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वु तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, इसको आप लोगों ने पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कसरत से पढ़ो, और जो कसरत की तादाद है वो 313 के अंदर आती है, लेकिन अकाबिरीन फरमाते हैं कि कम से कम इसको 100 बार तो आप पढ़े। लेकिन मैं आपको 100 बार पढ़ने का नहीं कहूंगा, क्योंकि आज की जो वीडियो थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था, जो आपका फरमान था, जो आपकी हदीस थी, वो जूं के तू आप तक पहुंचानी थी। इसलिए आप लोगों ने आज की रात में 313 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वु तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, इसको आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 313 मरतबा कम से कम पढ़ा जाएगा, इससे ज्यादा पढ़ेंगे आपको फायदा है, लेकिन कम से कम इतनी बार आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, बहुत सारे लोग मुझसे ये बात कहते हैं कि बस हम तो नवाफिल पढ़ते रहते हैं कसरत से, चाहे 100 पढ़ लें 200 पढ़ लें, बात नवाफिल की है, आप पढ़े अच्छी चीज है, लेकिन नबी पाक ने कहा है दुआ मांगनी है। हदीस में दुआ का भी जिक्र मिलता है, दुआ के लिए भी वक्त हमें निकालना है, जिक्र और अज़कार के लिए भी वक्त हमें निकालना है। लोग सलातुन तस्बीह पढ़ते हैं, पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, पढ़ें। मैं भी आपको कहूंगा सलातुन तस्बीह आप लोग पढ़ें, क्योंकि उसके अंदर 999 बीमारियों के लिए शिफा है, और सबसे जो छोटी शिफा बताई जाती है वो आप लोगों का खात्मा बिल खैर होगा, यानी कि ईमान पर आप लोगों का खात्मा होगा। तो लिहाजा सलातुन तस्बीह की नमाज मैं खुद कहता हूं कि आप लोग पढ़ें। लेकिन जो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज आपको फरमान बताने के लिए बैठा था, जो आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था, वो यही था कि आप लोगों के आगे मैं वो दुआ रखूं। अल्लाह वालों, अब एक वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है, लेकिन ये हमें इस हदीस में नहीं मिलता। ये दूसरी हदीस है, लेकिन ये मिशकात शरीफ की ही हदीस है। इस हदीस के अंदर ये कलेमात हैं, ये मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, मुझे गूगल पे नहीं मिले, तो लिहाजा ये मैं लिख कर आपके सामने लगा दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आप लोगों ने इसको पढ़ना है। अल्लाह वालों, फिर से समात करें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। आप लोगों ने इसको पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? ध्यान से, तवज्जो से मुलाहिजा करें। कम से कम एक तस्बीह, एक पूरी तस्बीह आप लोगों ने पढ़नी है। अल्लाह वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी कोई इरशाद होता है, जब भी आपका फरमान होता है, तो एक बात ज़हन में रखें, जो नबवी अमल होगा वो थोड़ा ज्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा एक तस्बीह कम से कम कहने का मकसद क्या है कि एक तस्बीह तो पढ़नी है, 100 बार तो पढ़ा जाएगा।
اس سے اوپر آپ لوگ 313 بار لے جانا چاہتے ہیں، جتنا آج کی رات میں فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں، مستفیض ہونا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، کم سے کم 100 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ کتنی بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ 2 وظائف تھے جو میں نے آپ کو بتائے، لیکن شروعات میں کہا تھا کہ 3 کام آپ لوگوں نے کرنے ہیں، تو تیسرا کام بھی آپ لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں۔ اس سے پہلے ان 2 کی فضیلت سمجھ لیں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہے۔ اول تو اتنا ہی بتا دینا بہت ہے، آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ کتنا طاقتور ہوگا، کتنا مجرب ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اللہ پاک کی اجازت کے کچھ نہیں بولتے نہ فرماتے۔ تو آپ لوگوں کو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ نے یہ اعمال لازمی کرنے ہیں۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ چھوٹا سا صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کی توفیق ہو۔ کچھ نہیں ہے تو 1 مٹھی چینی کر دیں، 1 کٹوری چینی کر دیں، آٹا کر دیں، کچھ بھی ہو، لیکن یہ کرنا رات میں ہے۔ یہ رات میں صدقہ دیا جائے گا۔ رات میں آپ لوگ جا کے چینی کسی چوٹیوں والی جگہ پہ جہاں پر حشرات الارض زیادہ ہوتے ہیں وہاں ڈال دیں۔ سفید چیز کا صدقہ ہوگا، بس اس کو آپ دھیان میں رکھیں۔ سفید چیز چینی بھی، اور وہ بھی جو آٹا ہوتا ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، چاول بھی سفید ہے وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ چاول آپ چھت پہ ڈال دیں چڑیوں کے لیے، یعنی کہ اللہ پاک کی ننھی مخلوق کو آپ لوگ کھلا دیں اور اپنے اوپر سے وار کے 7 بار، اور 7 بار ایک ہی بندے سے وارا جائے گا۔ ایسا نہیں پورا گھر بیٹھ جائے، 1 کٹوری کو 7 کے اوپر سے گھما دیا، ایسے نہیں کریے گا۔ ایک بندے کے اوپر سے ایک ہی بار، یعنی کہ ایک ہی بندے کا صدقہ اترے گا 1 کٹوری سے۔ اس لیے طریقے سے آپ لوگ پورے گھر کا اتارنا چاہیں تو آپ حساب لگا لیں، لیکن الگ الگ اتارا جائے گا سب کا صدقہ۔ 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا گھما کے آپ ڈال دیں۔ اس کے علاوہ پیسوں سے بھی دے سکتے ہیں، پیسے آپ لوگ کچھ بھی جو ہے، جو آپ کی توفیق ہے، 100 50 جو بھی اللہ پاک نے آپ کو توفیق رفیق عطا فرمائی ہے اس کے مطابق آپ لوگ گھما کے صدقہ کر دیں۔ اللہ والوں، یہ 3 اعمال آپ لوگوں نے بالخصوص کرنے ہیں، بالخصوص۔ اس کے بغیر میں کہتا ہوں لیلۃ القدر کی رات آپ کی ادھوری ہو جائے گی۔ یہ رات کے یہ نبوی نسخے بتائے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف بتائے، اپنی طرف سے میں نے کوئی آپ کو وظیفہ نہیں بتایا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، انفارمیٹیو لگی ہوگی، کوالٹی والی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے سبسکرائب کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اس طریقے کی ویڈیو امید کرتا ہوں پورے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کو نہیں ملی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔